إن هو إلا ذكر للعالمين۔ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن۔ الحمدللہ 28واں پارے کا کل آغاز ہوا، پہلا ربع تلاوت کیا گیا، اور آج انشاءاللہ دوسرا ربع تلاوت کیا جائے گا، ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ سورۃ الحشر کی بقیہ آیات بھی آج تلاوت ہوں گی، اور سورۃ الممتحنہ جو ہے آج اس کا آغاز بھی ہوگا اور اپنی تکمیل کو بھی پہنچے گی۔ اس کی تلاوت کی جائے گی، ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین محترم، ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز ہو رہا ہے۔ تلاوت فرمائیں گے قاری نعمان نعیمی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا، بہت مہربان ہے۔ کیا آپ نے ان منافقین کی طرف نہیں دیکھا جو اپنے ان بھائیوں سے کہتے ہیں جو اہل کتاب میں سے کافر ہیں کہ اگر تم کو تمہاری بستی سے نکال دیا گیا تو ہم بھی ضرور تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، اور ہم تمہارے معاملے میں کبھی بھی کسی کی اطاعت نہیں کریں گے، اور اگر تم سے قتال کیا گیا تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ بے شک یہ ضرور جھوٹے ہیں۔ لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون۔ اگر ان کو نکالا گیا تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے قتال کیا گیا تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر انہوں نے ان کی مدد کی تو یہ ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، پھر کہیں سے ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون۔ اے مسلمانوں، ان کے دلوں میں ضرور اللہ سے زیادہ تمہارا خوف ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ نہیں سمجھتے۔ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون۔ وہ سب مل کر بھی تم سے قلعہ بند بستیوں کے سوا نہیں لڑ سکیں گے یا دیواروں کی آڑ سے، ان کی لڑائی آپس میں بہت سخت ہے۔ اے مخاطب، تم ان کو متفق سمجھتے ہو، حالانکہ ان کے دل مختلف ہیں، کیونکہ یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ كمثل الذين من
قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم۔ ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو ماضی قریب میں اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھ چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين۔ ان کی مثال شیطان کی طرح ہے جس نے انسان سے کہا کفر کر، پھر جب اس نے کفر کر لیا تو شیطان نے کہا میں تجھ سے بیزار ہوں، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين۔ سو ان دونوں کا انجام ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص غور کرتا رہے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے کاموں کی خبر رکھنے والا ہے۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے بھلا دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون۔ دوزخی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے، جنتی ہی کامیاب ہیں۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اے مخاطب تو ضرور اس کو اللہ کے لیے جھکتا ہوا اور اللہ کے خوف سے پھٹتا ہوا دیکھتا۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، وہ ہر غیب اور شہادت باطن و ظاہر کا جاننے والا ہے، وہ نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، وہ بادشاہ ہے بہت پاک
ہر نقص سے سالم، امان دینے والا، نگہبان، بہت غالب، نہایت عظمت والا، سب سے بڑا۔ مشرکین اس کے متعلق جو کچھ کہتے ہیں اس سے پاک ہے۔ واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم۔ وہی اللہ ہے خالق، موجد، صورت بنانے والا، تمام اچھے نام اسی کے ہیں، آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزیں اسی کی تسبیح کرتی ہیں اور وہ بہت غالب، بے حد حکمت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا، بہت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو حالانکہ وہ اس حق کا کفر کرتے ہیں جو تمہارے پاس آ چکا ہے۔ وہ رسول کو اور تمہیں اس وجہ سے نکالتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو۔ اگر تم میرے راستے میں جہاد کرنے اور میری رضا طلب کرنے کے لیے نکلے ہو تو ان سے دوستی نہ رکھو۔ تم ان کی طرف دوستی کا خفیہ پیغام بھیجتے ہو اور میں خوب جانتا ہوں جس کو تم نے چھپایا اور جس کو تم نے ظاہر کیا، اور تم میں سے جو ایسا کرے گا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون۔ اگر وہ تم پر قابو پالیں تو وہ تمہارے کھلے دشمن ہوں گے اور وہ برائی کے ساتھ تمہارے خلاف دست درازی اور زبان درازی کریں گے، اور وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش تم کافر ہو جاؤ۔ لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير۔ تمہاری رشتہ داریاں اور تمہاری اولاد قیامت کے دن ہرگز تمہیں نفع نہیں دیں گی۔ اللہ تمہارے درمیان جدائی کر دے گا اور اللہ تمہارے تمام کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء
أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے اصحاب میں بہترین نمونہ ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا ہم تم سے بیزار ہیں اور ان سے جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، ہم نے تم سب کا انکار کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا حتیٰ کہ تم اللہ واحد پر ایمان لے آؤ، مگر ابراہیم کا اپنے عرفی باپ سے یہ کہنا میں تمہارے لیے ضرور مغفرت طلب کروں گا اور میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، اے ہمارے رب ہم نے تجھ پر ہی توکل کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنا اور اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما، بے شک تو ہی بہت غالب بے حد حکمت والا ہے۔ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ بے شک تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ ہے، خصوصاً ان کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہوں اور روز آخرت سے، اور جس نے ان کافروں کو دوست بنایا تو بے شک اللہ ہی بے نیاز اور لائق حمد ہے۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم۔ ان قریب اللہ تمہارے درمیان اور تمہارے دشمنوں کے درمیان محبت پیدا فرما دے گا، اور اللہ بہت قادر ہے اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ اللہ تم کو ان کے ساتھ نیکی کرنے اور تھوڑا تھوڑا دینے سے نہیں روکتا جنہوں نے تم سے دین میں جنگ نہیں کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، بے شک اللہ تھوڑا تھوڑا دینے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے۔ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولوهم فأولئك هم الظالمون۔ اللہ تمہیں انہی لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنے سے منع فرماتا ہے جنہوں نے تم سے دین میں جنگ کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں مدد کی، اور جو ان سے دوستی کریں گے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم
مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. اے ایمان والو، جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کو آزما لیا کرو، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے. پھر اگر تم کو ان کے ایمان کا یقین ہو جائے تو پھر ان کو کفار کی طرف مت لوٹاؤ، نہ وہ مومنات کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کفار ان مومنات کے لیے حلال ہیں. اور تم کافروں کو وہ مال دے دو جو انہوں نے ان مومنات پر خرچ کیا ہے، اور ان مومنات سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے جبکہ تم ان کے مہر ادا کر دو. اور اے مسلمانوں، تم بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو، اور جو تم نے ان کے مہر میں خرچ کیا ہے وہ کافروں سے طلب کر لو، اور کافروں نے جو خرچ کیا ہے وہ تم سے طلب کر لیں. یہ اللہ کا وہ حکم ہے جس کا وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے، اور اللہ بہت علم والا، حکمت والا ہے. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ. اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی بیوی چھوٹ کر کافروں کی طرف چلی جائے پھر تم کفار سے مال غنیمت حاصل کر لو تو مال غنیمت میں سے ان مسلمانوں کو اتنا مال دے دو جتنا انہوں نے ان بیویوں پر خرچ کیا تھا جو کافروں کی طرف چلی گئی ہیں، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لا چکے ہو. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. اے نبی مکرم، جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں حاضر ہوں تو وہ آپ سے اس پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، اور نہ چوری کریں گی، اور نہ زنا کریں گی، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی،
اور نہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کے سامنے کوئی بہتان گھڑیں گی، اور نہ دستور کے مطابق کسی کام میں آپ کی نافرمانی کریں گی، تو آپ ان کو بیعت کر لیا کریں اور آپ ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور۔ اے ایمان والو، ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے، بے شک وہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں جیسا کہ کفار قبر والوں سے مایوس ہو چکے ہیں۔ تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے تفسیر کے لیے ہم چلتے ہیں علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کی جانب۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج کی اس نشست میں 28ویں پارے کے دوسرے ربع کی تلاوت کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی 28ویں پارے کا نصف مکمل ہوا ہے۔ اور کل کی تلاوت میں جیسا کہ بیان کیا گیا تھا کہ سورۃ الحشر کی تلاوت کا آغاز کیا گیا ہے، تو الحمدللہ آج کی اس نشست میں سورۃ الحشر کی تکمیل بھی ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الممتحنہ کی مکمل تلاوت کی گئی ہے۔ کل کی نشست میں ناظرین سورۃ الحشر کے حوالے سے کچھ پس منظر ہم نے بیان کیا تھا کہ اہل مدینہ میں وہ لوگ، یا مدینہ منورہ کے رہنے والوں میں وہ قبائل کہ جو یہودیوں کے قبائل تھے، جن میں خاص طور پر بنو نضیر کہ جنہوں نے عہد شکنی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سازش کرنے کی کوشش کی اور اپنے معاہدوں کو انہوں نے توڑ دیا، تو اس کے نتیجے میں پھر انہیں الٹیمیٹم دیا گیا کہ 10 دن کے اندر اندر وہ شہر سے نکل جائیں، جو چیزیں وہ لے جانا چاہتے ہیں املاک میں سے، اپنی ملکیتوں میں سے، تو وہ بے شک لے جائیں اسلحے کے علاوہ۔ تو اس طریقے سے جب وہاں سے ان کا اخراج کیا گیا یا نکالے جانے کا وقت قریب آیا، جس کو قرآن نے حشر کے لفظ سے تعبیر کیا کہ حشر کا معنی ہوتا ہے جلا وطن کرنا، کسی کو کسی جگہ سے نکال دینا، جب یہ مرحلہ آیا تو اس وقت پھر وہ منافقین کہ جن کا سربراہ اور سردار عبداللہ ابن ابی تھا، اس نے اس وقت ان یہودیوں کو، بنو نضیر کے یہودیوں کو یقین دہانیاں کرانے کی کوشش کی اور کہا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر تمہیں نکال دیا گیا تو ہم بھی یہاں نہیں رہیں گے۔ اس طرح کی کچھ تسلیاں دی اور انہیں کچھ باور کرانے کی کوشش کی۔ تو ناظرین آج کی تلاوت میں کچھ انہی باتوں سے آغاز کیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہوا کہ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، کہ منافقین کو نہ دیکھا اپنے کہ کس طرح وہ اپنے ان بھائیوں سے یعنی یہودیوں سے کہہ رہے ہیں کہ لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ ساتھ چلیں گے، ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور ہم کسی اور کی بات نہیں مانیں گے تمہارے معاملے میں، وان قتلتم لننصرنکم، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یہ اس طرح کی جھوٹی تسلیاں دی، لیکن اللہ جانتا ہے، چونکہ اللہ علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے، دل کی باتوں کو جانتا ہے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ سب جھوٹی باتیں ان کی، اللہ نے فرما دیا کہ حقیقت یہ ہے کہ لئن اخرجوا لا یخرجون معہم، کہ اگر ان یہودیوں کو نکالا گیا تو یہ منافقین ساتھ نہیں جائیں گے، ولئن قتلوا لا ینصرونہم، اور اگر ان کے ساتھ لڑائی ہوئی لا ینصرونہم تو یہ مدد کو بھی نہیں آئیں گے، ولئن نصروہم لیولون الادبار، اور اگر بالفرض آ بھی گئے تو یہ پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ساری باتیں پہلے سے بیان فرما دی، اور گویا کہ یہ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عہد شکن ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹی تسلیاں کراتے ہیں۔ یہ تمام باتیں اور تمام صفات ناظرین وہ ہیں کہ جو یہود کی صفات ہیں، منافقین کی صفات ہیں۔ اہل ایمان کو اس لیے بتایا کہ تاکہ ایک صاحب ایمان کہ جو اللہ پر ایمان لا چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، اسے ان صفات ذمیمہ سے پاک ہونا چاہیے، اس کا دل ان تمام باتوں سے پاک ہونا چاہیے، نہ وہ جھوٹا ہو، نہ وہ خائن ہو، یعنی نہ خیانت کرے، نہ عہد شکنی کرنے والا ہو، کیونکہ یہ صفات اہل ایمان کی صفات بنیادی طور پر نہیں ہیں۔ اس کے بعد پھر اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ڈرنے کا، تقوی اختیار کرنے کا حکم فرمایا، آنے والے کل کی تیاری کا حکم فرمایا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ ناظرین آج ہم دنیا کے لیے تو بڑی فکر رکھتے ہیں،
ہر اگلے آنے والے دن کی فکر رکھتے ہیں، لیکن اگر ہمیں فکر نہیں ہے تو قیامت کے لیے فکر نہیں ہے، اس کی کوئی تیاری کا کوئی راستہ ہم اختیار نہیں کرتے، اور ایسا کوئی راستہ کہ جس سے ہم اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کر سکیں، ہم اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے۔ لیکن ناظرین، ہمیں اس کے لیے فکر کرنی چاہیے۔ یہاں پر بہت واضح طور پر اس طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور ایک روایت میں بھی فرمایا نا کہ جس کا مفہوم یہ کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو پیچھے والے تو یہ کہتے رہ جاتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو کہ ما خلفا، کیا کیا چھوڑ کر گیا ہے، وہ اس فکر میں رہتے ہیں، اور آگے فرشتے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، ما قدما، یہ دیکھو کیا لے کر آ رہا ہے۔ اور آج ہمیں یہ فکر تو ہے کہ پیچھے ہم کیا چھوڑ کر جائیں گے اور ورثاء کے لیے کیا بنے گا، لیکن ما قدما کی کوئی فکر نہیں ہے کہ فرشتے کہیں گے کہ دیکھو کیا لے کر آیا ہے۔ اور کل کو اگر یہ سب کچھ اس طرح دیکھا گیا تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اعمال میں ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ جو واقعی ذخیرہ ہو سکیں اور کل قیامت کے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں۔ پھر اس کے بعد ایک بہت اہم بات، آیت نمبر 19 سورۃ الحشر، فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے اللہ کو بھلایا، اللہ نے پھر انہیں اپنا آپ بھلا دیا۔ یہاں پر ایک بڑا اہم اصول علماء نے بیان فرمایا کہ خدا فراموشی، یعنی جو اللہ کو بھول جانا ہے، یہ ایسا ایک سنگین معاملہ ہے کہ خدا فراموشی یہ خود فراموشی کا باعث بن جاتی ہے، یعنی پھر اللہ اسے اپنے آپ سے بھی غافل کر دیتا ہے، اپنے وجود سے، اپنے نفع و نقصان سے، چنانچہ بندہ پھر صحیح اور غلط میں صحیح معنی میں تمیز کرنے سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کو کبھی نہ بھولیے، اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد رکھنا اور اللہ سے تعلق، یہ ہماری بنیادی پہچان ہونی چاہیے۔ اور یہی آج کی تلاوت اور آج کی جو سورۃ الحشر ہے، یہ وہ مشہور و معروف سورت ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے کئی اسماء مبارکہ بھی بیان فرمائے ہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ الاسماء الحسنی ہے، یعنی ان کی ہمیں تلاوت کرنی چاہیے تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو۔ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، پھر اگلی آیتوں میں الخالق، الباری، المصور، یہ تمام باتیں، تمام صفات، ان کی ناظرین بہت طویل تشریح ہے۔ ظاہر ہے کہ مختصر سے وقت میں ہم ان اسماء حسنہ پر کیا اور کس طرح کوئی تفصیل بیان کر سکتے ہیں، لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا کہ ہمیں محبت ہونی چاہیے قرآن سے اور قرآن کی ان آیات مبارکہ سے، تاکہ ہمارے اندر، آج ہم اپنے بچوں کا نام رکھنا چاہتے ہیں تو نہ جانے کیا کتنے جتن کرتے ہیں کہ اس نام کا مطلب بتا دیں، اس نام کی میننگ پتہ چل جائے۔ اللہ کے ناموں کی میننگ کا بھی کوئی شوق ہے ہمارے اندر؟ ہمیں اللہ کے اسماء حسنہ کی محبت ہمارے اندر پیدا ہو، ہمارے اندر یہ جذبہ، تو ہمیں مطلب اس حوالے سے ضرور غور کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت رکھیں، اس کے اسماء سے محبت رکھیں، اسماء حسنہ جو بھی یعنی اچھے نام، ہر نام اس کا اچھا ہے، الاسماء الحسنہ ہے سب کے سب، تو ضرور ہمیں ان ناموں کا ورد کرنا چاہیے، اس کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ ہمیں اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں، تفسیر بھی ضرور اس کی ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد ناظرین سورۃ الممتحنہ کی بھی آج تلاوت کی گئی۔ اس کا اگر ہم پس منظر دیکھیں سورۃ الممتحنہ میں، تو ایک بہت تاریخ اسلام کا بہت اہم ترین واقعہ کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام خفیہ طور پر فتح مکہ کے لیے تیاری فرما رہے تھے، لشکر تیار کر رہے تھے، ایسے میں حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، تو انہی دنوں میں جب فتح مکہ کے لیے تیاریاں ہو رہی تھی، خاموشی سے تاکہ کفار کو نہ پتہ چلے، انہیں نہ بتایا جائے، ایک عورت وہاں سے، ایک باندی بنو ہاشم کے خاندان سے تعلق رکھنے والی، وہ ظلم و ستم سے تنگ آ کر مدینہ منورہ میں آ گئی۔ حضور نے انہیں ان کی مدد کر کے واپس لوٹانا چاہا۔ جب وہ واپس جانے لگی، حضرت حاطب بن ابی بلتع نے ایک خط دے کر کہ کچھ اہل مکہ کو معلومات اس حوالے سے دی۔ حالانکہ ظاہر ہے کہ یہ معلومات دینا ایک راز کو کھولنا ہے، لیکن ان کے ذہن میں صرف یہ تھا کہ میں چھوٹا موٹا احسان کر لوں، کچھ اہل مکہ کو یہ بات بتا دوں تاکہ میرے جو گھر والے وہاں پر ہیں تو فتح مکہ کے موقع پر میرے گھر والوں کی حفاظت ہو جائے۔ باقی ان کے دل میں کوئی ایسی منفی بات نہیں تھی، اور یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کے عذر کو قبول کر لیا۔ جب انہوں نے عذر پیش کیا، حضور نے قبول فرما لیا، لیکن اس کے بعد پھر اللہ نے کچھ آداب بتائے کہ اس طرح نہ کیا کرو، کبھی کوئی راز ایسا افشا نہ کرو، اور جو دشمن ہیں، جو لوگ سامنے والے جو دشمن ہیں، تو انہیں ہرگز ان سے کوئی دوستی کی توقع نہ رکھو، کیونکہ حقیقت بتا دی تلقون الیہم بالمودہ کہ تم ان سے تو اظہار محبت کر رہے ہو، لیکن وقد کفروا بما جاءکم من الحق، لیکن وہ تو حق کا انکار کرنے والے لوگ ہیں۔ اور بھی پھر دیگر کچھ ایسی باتیں بیان فرمائی کہ جن میں تنبیہ فرمائی گئی ہے، آداب سکھائے گئے ہیں کہ راز کی کس طریقے سے حفاظت کرنی چاہیے، اور باقی یہ کہ کفار کی سوچ کیا ہے، وہ اپنے دلوں میں عداوت رکھنے والے ہیں، یکونوا لکم اعداء ان یثقفوکم، کہ اگر انہیں کل کو تم پہ قبضہ
قبضہ مل جائے یکون لکم عادان، وہ تو تمہارے دشمن ہی ہوں گے، وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، اور بڑھائیں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھ، اپنی زبانیں یعنی دراز کریں گے، برائی کریں گے تمہارے ساتھ۔ اس لیے جس کے ساتھ اس طرح کی شرپسندی، یہ بات یاد رکھیے گا ناظرین کہ جس کی شرپسندی عیاں ہو جائے، جس کا مزاج ہمیں پتہ ہو کہ یہ ہمارے وطن کے لیے، ہماری قوم مسلم کے لیے، اہل ایمان کے لیے شرپسند اور نقصان دہ ہے، تو جس کے مزاج کے بارے میں ہمیں پتہ چل جائے، پھر اس سے بار بار دوستی کی کوئی توقع رکھنا، خیر کی توقع رکھنا، شاید وقتی طور پہ کچھ اچھے تاثرات وہاں سے مل جائیں لیکن حقیقت حال نہیں بدل سکتی، یہ قرآن نے بتا دیا۔ تو یہ قرآن کی آیتوں میں ہمیں اس طرح کے شرپسند عناصر کے بارے میں سمجھنا چاہیے کہ ان کا سد باب دوستی کا ہاتھ بڑھا کر نہیں ہو سکتا، ان کے لیے اپنی ایمانی قوت کا مظاہرہ کرنا وہی یقیناً اس کا حل ہے جو قرآن نے بھی جس کی طرف اشارہ فرما دیا۔ شرپسندی کو روکنے کے لیے یہی، ہاں اگر جن کے اندر شرپسندی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی رویہ ہمیں بلا وجہ رکھنے کی ضرورت نہیں، ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن دوستی سے یہاں مراد وہ حقیقی محبت قلبی نہیں ہے بلکہ وہ صرف اس حد تک کہ جس سے اہل اسلام کو ان کے نقصان سے بچایا جا سکے۔ یہ بھی قرآن نے بتا دیا، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم، کہ جو تمہارے ساتھ قتال کرنے والے نہیں ہیں، شرپسند نہیں ہیں اور تمہیں بلا وجہ اپنے گھروں سے نکالنے والے نہیں ہیں، فرمایا اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ان تبروہم، کہ ان کے ساتھ کوئی بھلائی کر لو، وتقسطوا الیہم، اور ان کے ساتھ کوئی انصاف کا برتاؤ کر لو۔ تو اس طرح کا کچھ معاملہ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ جو شرپسند نہ ہو، تو ہمیں یہ فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہی اقدامات کرنے چاہیے، چاہے حکمران وقت ہوں، حکام بالا ہوں، یا اور کسی بھی قسم کی سطح پر ہم ان معاملات کو دیکھیں تو ہم اس طرح اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ باقی یہ کہ خواتین وہاں سے مکہ مکرمہ سے صلح حدیبیہ کے باوجود بھی مدینہ منورہ آتی تھی، جبکہ اس وقت یہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ کوئی بھی واپس آئے گا اس کو لوٹایا جائے گا، لیکن خواتین کا معاملہ چونکہ مستثنیٰ تھا، اور اس لیے مستثنیٰ تھا کہ جس وقت یہ معاہدہ ہوا ہے اس میں صرف یہ صراحت کی گئی تھی کہ یہ معاہدہ مردوں کے لیے ہے، تو خواتین کا معاملہ خود بخود قدرتی طور پر مستثنیٰ ہو گیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے الگ سے احکام بیان فرمائے اور الگ سے ان کے لیے کچھ اجازتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو آج کی تلاوت میں چونکہ یہ باتیں بھی بیان کی گئیں کہ جب کچھ عورتیں وہاں سے ہجرت کر کے آئیں تو کس طرح ان کی جانچ پڑتال کرو، حضور علیہ السلام باقاعدہ جانچ پڑتال کیا کرتے تھے، ان عورتوں سے قسمیں لیا کرتے تھے، وہ تمام تفصیلات علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام جب بیعت لیا کرتے تھے ان خواتین سے، بیعت لینے کا بھی بڑا بہترین طریقہ تھا، قرآن نے بتایا کہ اذا جاءک المؤمنات، اے نبی جب آپ کے پاس یہ مومن عورتیں آئیں، یبایعنک، کہ آپ ان سے بیعت کریں، ان کو اپنی بیعت میں شامل کریں، تو کن کن باتوں پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، چوری نہ کریں، بدکاری نہ کریں، قتل ولد یعنی اولاد کو قتل نہ کریں، کیونکہ ظاہر ہے وہ جرائم تھے جو اس زمانے میں عام تھے، تو انہی باتوں پر پھر بیعت لی گئی۔ لیکن ایک بڑی اہم بات ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیعت لیتے تو احادیث میں یہ صراحت موجود ہے، سیدہ ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جب بھی کبھی بیعت لی عورت سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگایا، حضور علیہ السلام کبھی کسی اجنبی عورت کے ہاتھ کو ہاتھ نہ لگاتے، کبھی نہ چھوتے اسے، اور دور دور سے اپنی چادر مبارک کے ذریعے سے تک اس طرح سے آپ بیعت فرما لیا کرتے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سید المرشدین ہیں، اور جب حضور علیہ السلام کا یہ طرز عمل ہے تو باقی پوری امت کے لیے گویا کہ طرز عمل کو جاری کر دیا گیا کہ اب قیامت تک کوئی بھی اگر بیعت لے تو بیعت کے طریقے کے اندر اگر عورتوں سے وہ بیعت لے رہا ہے اور عورتیں اگر اس کے لیے اجنبی ہیں، محرم نہیں ہیں، تو خواہ پھر وہ کوئی بھی مرشد ہو، وہ کوئی بھی پیر ہو، اسے ان عورتوں کو چھونے یا ان عورتوں کو بے پردہ دیکھنے یا خدا نخواستہ ان کو ہاتھ پر ہاتھ لگانے کی وہ اجازت نہیں ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پوری امت کے لیے رہنما ہے، پوری امت کے لیے سنت ہے۔ ناظرین، تو یہ بیعت کے گویا کہ آداب بھی اس میں بتا دیے گئے ہیں۔ ہمارے دور میں جہاں بہت سی بے اعتدالیاں ہیں تو بیعت کے معاملات میں بھی لوگ بہت سی بے اعتدالیاں کر جاتے ہیں۔ مختصراً میں نے یہ بات عرض کر دی ہے، لیکن ہمیں مکمل تفصیل کے ساتھ ان مضامین کو پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ کل کی تلاوت میں پھر نصف ثانی کا آغاز کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام مضامین کو پڑھنے، ان میں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت خوبصورت انداز میں علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب تفسیر بیان فرما رہے تھے۔ ناظرین محترم، اس طور پر 28ویں پارے کا دوسرا ربع جو ہے آج تکمیل کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ RYQ TV کے اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے تمام احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔
یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت